Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ہر سال جو ہے جن لوگوں جو صاحب نصاب ہے ان پر قربانی واجب ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اس سال تو میں نے اپنے نام سے کر لی, اب اس آئندہ سال بھی میں صاحب نصاب ہوں, یا پچھلے سال میں نے اپنے نام سے کی تھی, اس سال بھی صاحب نصاب ہوں, تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تب ان کے نام سے کر لو, دادا کے نام سے کر لو, پر دادا کے نام سے کر لو. ایسا نہیں, ان کے نام سے اگر آپ کریں گے کیجئے, مگر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ کو اپنے نام سے بھی قربانی کرنی ہوگی. مگر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی گھر کا وہ بڑا ہوتا ہے, وہ بچڑا لے کر کے آیا, اب بچڑے پر تقریباً 7 لوگوں کی قربانی ہوتی ہے. مگر یاد رکھنا بھائی, بچڑا کتنا بھی تندرست ہو 7 ہی لوگ کی قربانی ہوگی, 8ویں کی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے ہم تھے, حافظ مقصود صاحب تھے, جمیل بھائی تھے, ہم لوگ جو ہے وہ ایک سال ایسا ہوا کہ ایک بچڑا ہم لوگ کو اجتماعی قربانی میں گھٹ گیا, تو ہم لوگ قربانی کے لیے جانور ڈھونڈنے کے لیے نکلے. بھائی کرنا تو ہے, صبح تیسرا دن ہے اور ایک جانور گھٹ گیا ہے, اب ڈھونڈ رہے تو اتنی رقم میں ملتا ہی نہیں تیسرے دن جانور. تو ایک بڑا سا جانور کھڑا تھا, ایک صاحب ہم کو بلائے, بولے مولانا ادھر آؤ, یہ لے لو. نے کہا بھئی یہ تو جتنا ہم نے لوگوں سے جمع کیا ہے, لوگوں کی ذمہ داری ہے, اس میں ہم اپنی طرف سے تو نہیں ڈالیں گے نا, تو ہم کو کل کرنا ہے. بولے ارے اس کو لے جاؤ لے جاؤ, میں ہمارے بجٹ میں ہی نہیں ہے, کیسے لے جائیں گے. بولے مولانا لے جاؤ, یہ بہت اونچا تڑنگا, اس پہ 14 لوگ کی قربانی ہو سکتی. تو آپ لوگ اتنی زور سے نہیں ہنسے, مسجد کا احترام کریں, تعظیم کریں, مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے زور سے. تو یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے, کہنی کہ بہت اونچا تڑنگا جانور اگر ہو, اونٹ بھی ہو تو 7 ہی سال کا ہونا چاہیے, اونٹ ہو تو 7 ہی لوگوں کی قربانی ہو سکے گی, 8ویں کی نہیں ہو سکے گی. ایسے نہیں کہ جانور بہت تندرست ہو تو آپ 8 کی کر لیں, 9 کی کر لیں, یہ جہالت ہے, ایسا نہیں چلے گا. بکرے پر, بکری پر, مینڈے پر ایک پر ایک, اور بیل, گائے, بھینس, اس پر جو ہے وہ 7 کی, اونٹ پر بھی 7 کی. تو اس کا آپ خیال کریں. تو اب بچڑا لے کر کے آئے, اور گھر میں بھائی ہے جو صاحب نصاب ہے, تو کیا کرتے ہیں جب قربانی ہوتی ہے تو فٹافٹ لوگوں وہ ذبح کرنے والے کے ہاتھ میں نام لکھ کر دے دیتے ہیں. کبھی وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے, اگر صاحب نصاب بھائی یا بالغ اولاد یا بیوی, ہم نے اگر ان کی طرف سے قربانی کی تو ان سے اجازت لینا یہ ضروری ہے. اگر آپ نے ان کی اجازت کے بغیر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی, اس کا آپ خیال فرمائیں. تو اگر آپ عذرائے ہمدردی لے آتے ہیں جانور, تو ان لوگوں کو اس بات پر اطلاع کر دیں. اجازت لینے کا مطلب اطلاع کر دیں کہ ہم تمہارے نام سے قربانی کریں گے, اور عام طور پہ وہ ان کی خاموشی ان کی اجازت سمجھی جائے گی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, موبائل لوگ استعمال کرتے ہیں, شوقین ہوتے ہیں, 8-8, 10-10 ہزار روپے کا موبائل لیتے ہیں. اب موبائل بھی ہے, سی ڈی پلیئر بھی ہے, ٹی وی بھی ہے. اب یہ جو ٹی وی ہے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, کیونکہ اس ٹی وی نے جو ہے وہ ہنگام مچا رکھا ہے پوری دنیا میں. بہرحال ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں, جو موقف حضور تاج الشریعہ کا ہے وہی موقف ہمارا بھی ہے. الحمدللہ اسی مسلک پر, اسی موقف پر ہے. مگر چونکہ مسئلہ شرعی ہے, محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب کی بلا نے یہ مسئلہ بتایا, سی ڈی پلیئر, ٹی وی, بائک, موبائل, اگر ان سب کو جمع کر کے اور آپ رقم جوڑیں اور 15,000 یا اس سے اوپر جاتی ہے تو بھی آپ پر قربانی واجب ہے, قربانی کرنی ہوگی آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتی. حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کے, بہت آسان زبان میں فقہا کے اور درس و تدریس جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے حاجت اصلیہ کی تعریف, اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے, دوبھر ہو جائے, اسے حاجت اصلیہ کہتے ہیں. تو اب موبائل کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے, موبائل حاجت اصلیہ میں نہیں ہے, بائک حاجت اصلیہ میں نہیں ہے, فریج حاجت اصلیہ میں نہیں ہے, سی ڈی پلیئر حاجت اصلیہ میں نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ٹی وی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے.
تو اس لیے ان ساری چیزوں کو جوڑ کر اگر نصاب سے اوپر جاتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، جو اس کا مالک ہوگا اس کے نام سے اس کو قربانی دینی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مشکل یہ آ گئی ہے کہ ہم 15-20 ہزار روپے کے مالک ہوئے تو بچڑا تو 10,000 سے کم کا صحیح سے نہیں ملتا۔ بچڑا اچھا لینا ہو تو کم سے کم 7-8 ہزار کا تو ملے گا، 20 ہزار ہے۔ اب اس میں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں ٹی وی ہے، سی ڈی پلیئر ہے، زیورات ہے، یہ ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، تب بچڑا لائیں کیسے لائیں؟ تو آپ گھبرائیں نہیں، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک آدمی جو سب کا مالک ہے تو اس کی قربانی اگر وہ کر دے تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حصہ لے لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سنی دعوت اسلامی میں آ کر کے حصہ لے لیں، میں یہ اعلان کرنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں اور دو ٹوک جو کہنا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 7 لوگ جمع ہو کر ایک بچڑا خرید لیں اور جو آئے وہ برابر پیسے اپنے حصے پر بانٹ لیں۔ پھر اس کو جو ذبح کریں تو اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کا جو الاد آتی ہے یعنی کلیجی، پھیپڑا اور زبان، کلا، جو چیزیں ہیں تو ان سب کو برابر تقسیم کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ اس کی رگوں کا بھی یہی حکم ہے، اس کی رگیں بھی برابر تقسیم کرنی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر مجھے کم مل گیا تو میں معاف کر دوں گا، کیونکہ یہ برابر کی جو تقسیم ہے یہ حق شرع ہے، یہ شریعت کا حق ہے، اور شریعت کا حق معاف کرنے کا حق کسی کو ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔